بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو another ویڈیو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص وقت اور خاص لمحات ایسے رکھے ہیں جب دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی بلکہ سیدھا قبول ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ ان تمام اوقات کا ذکر ہوگا جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے ان وقت کا پتہ ہونا کہ جب اس کی دعا قبول اللہ تعالیٰ کرے گا۔ سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1، تہجد کا وقت، رات کا آخری حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ اور میں سمجھتی ہوں اگر کوئی شخص پوری شدت سے چاہتا ہے نا کہ اسے کوئی چیز مل جائے یا اس کی کوئی دعا قبول ہو جائے تو وہ تہجد لازمی پڑھتا ہے، کیونکہ آپ کی تہجد کی دعا کبھی بھی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ 1 2 3 دن تک آپ اگر نون سٹاپ تہجد پڑھتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہو، سورہ بقرہ پڑھتے ہو یا کوئی بھی سورہ پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، اور ہر انسان کی کوئی خواہش اور دعا ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جلد سے جلد قبول کر لے، تو آپ تہجد کو اپنی روٹین کا حصہ بناؤ۔ انشاءاللہ 1 2 3 دن میں آپ کا تمام کام ہو جائیں گے جیسا بھی آپ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ ویسے بھی تہجد کو اپنی روٹین کا حصہ بناؤ، آپ کے اوپر آنے والی مصیبتیں، مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ تہجد کا ٹائم سب سے بہترین ٹائم ہے جب آپ رو کے اللہ سے دعا مانگتے ہو سچے دل سے، اور یہ میرا آزمائی ہوئی چیز ہے کہ جب بھی میں نے تہجد کے ٹائم کوئی دعا مانگی ہے تو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوئی اور ویسے ہی قبول ہوئی ہے جیسے میں نے چاہا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، سجدے میں۔ نماز کے اندر اگر آپ سجدے میں عربی میں کوئی دعا مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ آپ کو بہت سی دعائیں مل جائیں گی عربی میں، لیکن اگر آپ نے نماز کے دوران، اگر نماز، فرض نماز یا نفل نماز کے دوران اگر آپ دعا مانگتے ہو تو آپ کو عربی میں ہی دعائیں مانگنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ اردو یا کسی اور لینگویج میں دعا نہیں مانگ سکتے، وہ آپ نماز کے بعد مانگ لینا۔ لیکن اگر آپ سجدے میں جاتے ہو، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے ہو، اس کے علاوہ آپ کو بے شمار عربی میں دعائیں مل جاتی ہیں۔ چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، بڑی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرو، اوپر سے سب دعائیں جو بھی آپ کو آتی ہے نا آپ مانگ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی ہم سجدے میں گئے، ہم صرف سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ کے ہی پڑھیں گے، نہ اس سے زیادہ پڑھیں گے نہ اس سے کم پڑھیں گے ورنہ گناہ ہو جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ عربی میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ویسے بھی اگر آپ سجدہ کرو بنا نماز کے، اللہ کو آگے سجدہ کرو اور پھر آپ کوئی بھی اپنی لینگویج میں دعا مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرے گا۔ اور کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہی رہا کریں، بے شک آپ نماز میں ہیں، نماز کا وقت ہے نہیں ہے، کوشش کریں اللہ کا سجدہ کریں اور سجدے میں جا کے دعا مانگیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان والا جو وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جو مرد حضرات جاتے ہیں مسجد میں ان کو پتہ ہوگا اذان ہوتی ہے اور پھر تھوڑا سا وقفہ ہو کے اور ساتھ پھر اقامت ہوتی ہے اور پھر بعد میں جا کے جماعت ہوتی ہے۔ تو وہ جو درمیان والا وقت ہوتا ہے نا، آپ نے کوشش کرنی ہے اس وقت اپنی دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر ہوتی ہیں، اقامت کی آواز ان کو نہیں آتی تو وہ کوشش کیا کریں اذان کی آواز سنا کریں، اس کے فوراً بعد اذان ختم ہوتے ہی اپنی دعا مانگا کریں، اور کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے نا کہ درمیان کا وقت ہوتا ہے، تو وہ اذان کی آواز سن کے جیسے اذان ختم ہو کوشش کریں اپنی دعا مانگیں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
پوائنٹ نمبر 4، جمعے کے دن ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو اگر مسلمان اس وقت دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ علماء کے مطابق یہ گھڑی عصر کے بعد اور مغرب تک ہو سکتی ہے، لیکن پروپر اس کا نہیں ملتا کہ کہاں کون سی گھڑی ہے، لیکن بس جمعے کے دن کوئی نہ کوئی وقت ہے۔ تو کوشش کیا کرے جمعے کے پورے دن دعا مانگتے رہا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہا کریں، اور یہ بھی کوشش کیا کریں اپنی زبان پہ کوئی غلط الفاظ نہ لے کے آئیں، کیونکہ اگر آپ کوئی غلط الفاظ بولیں گے، کوئی بدعا دیں گے، کوئی گالی دیں گے، کوئی کچھ بھی آپ کسی کو کہیں گے یا خود کو کہیں گے تو وہ قبول ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا جمعے کے دن کون سا ایسا وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے۔ تو جمعے کا دن برکتوں والا دن ہوتا ہے، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہا کریں جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، روزے دار کی، افطار کے وقت عادل حکمران کی، اور مظلوم کی۔ جب آپ پورا دن اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور نماز کو بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، اور پھر آپ جب دعا مانگتے ہیں افطار کے وقت، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تو کوشش کیا کریں اس وقت اپنی سچے یقین کے ساتھ اللہ سے ہر دعا مانگا کریں۔ پوائنٹ نمبر 6 بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ سفر کے دوران ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور ہمارا سفر کیسے گزرتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن میں کوئی شک نہیں، والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا، مسافر کی دعا، اور مظلوم کی دعا۔ تو یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سفر کو عام مت سمجھا کریں، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں سفر کی دعا پڑھیں، باہر جانے کی دعا پڑھیں، اور پھر سفر کے دوران درود شریف پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ یہ کچھ وقت جو میں نے آپ کو بتائے، ان وقتوں میں آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوگی، لیکن آپ کو یقین بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ بس کہہ دیا اور سن لیا اور پڑھ لی اور یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگی، نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دعا قبول ہونی ہے اور کبھی بھی رد نہیں ہونی، تو قبول ہونی ہے۔ یقین ہونا بہت ضروری ہے، یقین کے بنا کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ کے آنسو بھی چاہیے، آپ کا سچا دل بھی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ٹوٹے پھوٹے دل سے دعا مانگ لی کہ مل گیا، نہ ملا تو نہ ملا، تو ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی آپ نے لینا ہے، اور آپ پھر دیکھیں گے آپ کی وہ دعا ایسے قبول ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ یہ معجزہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ابھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لی۔ اور یہ وقت پہ دعا مانگی، جو میں نے وقت آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔